اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء افضل البشر سید البشر نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ عالیہ پہ۔ عزیز بھائیو، قاضی بننا اور اس کے علاوہ حکمران بننا یہ ایک عوامی عہدہ ہے اور اس کے آپ امین ہیں۔ اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا، اور اس امانت کے اندر اگر خیانت کی جائے تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، اور اگر اس عہدے کے ساتھ وفا کی جائے، اس عہدے کا صحیح استعمال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی مل جائے گی۔ عوامی عہدے کے لیے چند ایک چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے جو تمہیدی طور پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں فرسٹ آف آل، جس بندے کو آپ جس چیز کا عہدہ دے رہے ہیں کیا وہ اس کا اہل ہے یا نہیں، اور اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے تو اس کو وہ عہدہ دینا ہرگز بھی جائز نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ اس بات سے منع کرتی ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے یہ بات ہمیں بار بار ملتی ہے کہ جس بندے کے پاس وہ اہلیت موجود نہ ہو اور وہ پھر بھی اس عہدے کے اوپر اس کو براجمان کر دیا جائے تو یقیناً یہ اس عہدے کے ساتھ اور اس عہدے کے ساتھ ریلیٹ کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ بددیانتی اور زیادتی ہے۔ ہمیں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یمن کے گورنر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بنا کر بھیجا، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں بھی فرمائی۔ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے لڑکے کو، نو عمر لڑکے کو، اللہ کے رسول نے ایک غزوے کا، ایک لشکر کا اللہ کے رسول نے سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ اس کے اوپر چند ایک لوگوں نے اعتراضات بھی کیے، لیکن اللہ کے رسول اس دار فانی سے جا چکے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ آپ اس کو چینج کر دیں، تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے جو کچھ کر دیا ہے میں اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں کروں گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کا جو انتخاب تھا یقیناً وہ درست انتخاب تھا۔ یاد رکھیں، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ وہ لوگ بھی آتے تھے جو باقاعدہ طور پر اللہ کے رسول سے عہدے کے طلبگار ہوا کرتے تھے، اور ان میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر 4719 ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی کہیں کا عامل بنا دیجئے، یعنی کہ مجھے کوئی عوامی عہدہ دے دیجئے، میں اس عوامی عہدے پر رہ کر خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، اچھی بات ہے، اگر کسی بندے کے پاس صلاحیت موجود ہے تو وہ اپنے متعلقہ حکمران کو یہ کہہ بھی سکتا ہے، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ اچھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا اور فرمایا یہ ایک مشکل کام ہے اور تو کمزور ہے، یہ امانت ہے، اور اگر یہ جو عہدہ لوگ رکھتے ہیں یہ قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوگی، رسوائی کا باعث ہوگی یہ چیز، سوائے اس کے کہ جس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کر دی گئی اس نے اس کے ساتھ وفا کی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو فرمایا۔ اچھا، اسی طریقے کی ایک اور حدیث ہے، اور یہ حدیث سنن ابی داود کے اندر ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 3571۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو قاضی بنا دیا گیا، جسٹس بنا دیا گیا، گویا اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ آپ اگر اس حدیث پر غور و فکر کریں تو ایک بات بڑی کلیئر کٹ نظر آتی ہے کہ اس عہدے کا جو بھار ہے، اس کا جو وزن ہے وہ بہت زیادہ ہے،
اور پاکستان کے اندر میں تمام جوڈیشری سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ان باتوں کے اوپر غور و فکر کریں. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے جس طریقے سے آج کے دور کے اندر ہمارے بہت سارے جو جسٹس ہیں وہ غصہ کر جاتے ہیں کہ بغیر اپلیکیشن دائر کیے آپ ہماری عدالت میں آئے ہی کیوں ہیں, کیوں نہ ہم آپ کے اوپر توہین عدالت لگا دیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کے پاس اگر بغیر درخواست دائر کیے بھی اگر آپ کے سامنے کوئی شخص آ گیا ہے, آپ اس کی بات کو سنیں تحمل مزاجی کے ساتھ, اور اگر آپ نہیں سنتے تو آپ عہدے کے ساتھ وفا نہیں کر رہے. اور اگر آپ کی اسی حال میں موت آ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کسی کا والی, حکمران, قاضی, جسٹس بنا دیا ہے اور اس نے اپنی عوام کے ساتھ دغا کیا, دھوکہ دیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس قاضی کے اوپر, اس حکمران کے اوپر, اس جسٹس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. غور کیجئے, پاکستان کے تمام میں جوڈیشری کے اندر بیٹھنے والے جسٹس اور پاکستان کے اندر بیٹھنے والے جتنے بھی حکمران طبقہ ہیں اور تمام بیوروکریٹس جتنے بھی ہیں, ان سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ دعوت فکر ہے, غور کیجئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر اللہ جنت کو حرام کر دے. امانت کے اندر خیانت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے, اور اس جرم کی پاداش کے اندر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیں گے. کیا کریں گے آپ اس زندگی کا؟ کتنی جی لیں گے؟ کتنی عیش و عشرت کے ساتھ آپ زندگی بسر کر لیں گے؟ اگر آپ کسی پریشر کے اندر آ کر کوئی کام کرتے ہیں, آپ کو کینیڈا کا ویزا مل گیا, امریکہ کا ویزا مل گیا, بھائی دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں, تو کیا آپ کو موت چھوڑ دے گی؟ آپ موت سے بچ پائیں گے؟ آپ کے کندھے کے اوپر کرامن کاتبین بیٹھے ہیں, کیا وہ آپ کے یعلمون ما تفعلون, جو تم بول رہے ہو, جو تم کر رہے ہو, وہ تو وہ لکھ رہے ہیں. اور اس دن کیا جواب دو گے جس دن زبانیں گونگ ہو جائیں گی؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن منہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا, اور کیا کرے گا کہ اس دن بندے کی زبان بات نہیں کرے گی, اس کی ٹانگیں, اس کے ہاتھ, اس کے تمام باقی جو جسم کے اعضاء ہیں وہ کلام کر کے بتائیں گے اللہ اس نے یہ بھی کیا, اس نے یہ بھی کیا, اس نے یہ بھی کیا. تو اس دنیا کی حیثیت, اس دنیا کی خاطر مطلب اس دولت کا کیا کرو گے؟ اس دولت کے ساتھ کیا موت سے بچ سکتے ہو؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم زمین کے اندر بیسمنٹ, بہت بڑے بڑے برج بنا کر بھی داخل ہو جاؤ تو تب بھی تم کو موت سے تو کوئی بچا نہیں سکتا. موت کے بعد اللہ کے پاس تو جانا ہی ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اللہ کی طرف تمام فیصلے لٹائے جاتے ہیں. مطلب کرنا کیا چاہتے ہو؟ اس ملک کی عوام کے ساتھ جتنا ظلم و ستم, جتنا آپ نے دہشت پھیلائی, آپ نے جتنا ظلم کیا اس عوام کے اوپر. او بھائی, جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے, اللہ کا شریک بناتے تھے, اللہ نے تو ان کو بھی فریڈم آف سپیچ دی ہے اور کہا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے علاوہ جتنے بھی آپ کے گواہ ہیں ان کو بلاؤ اور ہم سے بات کرو. اگر آپ سچے ہو تو بات تو کرو نا. مطلب جھوٹے لوگ ہیں, کلیئر کٹ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ نے ان کو بھی کہا ہے کہ آ جاؤ ہم سے کلام کر لو, ہم سے بات کر لو, ہم سے مطلب بات کرو. اگر آپ کے پاس دلیل موجود ہے تو فریڈم آف سپیچ تو اسلام نے بھی دی ہے. تو آپ کیسے مسلمان کلمہ بھی پڑھتے ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھی بھرتے ہو اور یہ کام بھی کر رہے ہو؟ ایک اور حدیث سناتا ہوں, اللہ اکبر کبیرہ. یہ حدیث بھی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے, یہ صحیح بخاری کے اندر ہے اور اس کا متن بھی بالکل وہی ہے, لیکن اس کے آخری جو الفاظ ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی رعیت کے ساتھ دھوکہ کرنے والا, وہ والی, وہ حکمران, وہ قاضی, وہ جسٹس, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. اللہ نے اس کے اوپر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا, حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آ جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے کہ جو شخص عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں, عدل کرتے ہیں, انصاف کرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے دائیں اور جانب نور کے ممبروں کے اوپر قیامت والے دن برجمان ہوں گے. اور خدا کے لیے پاکستان کی جوڈیشری, پاکستان کی بیوروکریسی اور پاکستان کے سیاستدانوں, خدا کے لیے اس قوم کے اوپر رحم کر دو گے. ہمیں کتنا نوچو گے اور کتنا کھاؤ گے اور کتنا ظلم و ستم کرو گے؟ کیا کچھ نہیں کیا آپ نے,
کیا اور کرنا چاہتے ہو؟ پاکستان کو دو لفظ کر دیا، قوم کے دل کے اندر آپ نے اداروں کی نفرت ڈال دی، لوگ جن کو محافظ سمجھتے تھے ان کو اب اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیا، اور کس کے پاس جائیں یہ لوگ؟ اور اگر ان سارے لوگوں نے مل کر اللہ کی عدالت کے اندر شکایت لگا دی تو بتاؤ کیا جواب دو گے؟ یہ کس کے لیے مال جمع کر رہے ہو؟ جس کے لیے جمع کر رہے ہو ان کی حیثیت تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ کیا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن یہ بھائی، یہ بہن، یہ بیوی، یہ بیٹے، یہ آپ کے تمام اہل و اولاد تو آپ سے قیامت والے دن دور بھاگ جائیں گے، آپ کے کام تو آپ کا عمل آئے گا، اور جتنا آپ کرپشن کے اندر ہمارے ادارے اور ہماری بیوروکریسی، ہمارے افیسر، یہ بابو کوٹ ٹائی پہن کر، سن لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک بندے کے بارے میں ذکر کیا گیا صحابہ کرام نے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے دیکھا اس نے مال غنیمت کے اندر سے ایک چادر کو چوری کیا، وہ چادر چوری کرنے کی وجہ سے جہنم کے اندر وہ اس کے اوپر شعلہ بن کر بھڑک رہی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو خزانوں کا امین بنایا، عہدوں کے اوپر اللہ نے آپ کو برجمان کیا، تو یہ آپ کا حق نہیں، آپ کے پاس امانت ہے، اور امانت کے اندر خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔